ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ جی ناظرین، مرزا غالب کا یہ مشہور شعر جو ہے یہ اس وقت ملک کی ممتاز اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر کی پراسرار موت پر پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے۔ وہ اداکارہ جو کہ ملک کے لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، ان کے دلوں پر حکمرانی کر رہی تھی، ان کے مداحوں کو جو ہے اپنی محبوب فنکارہ کی موت کا علم ہوتے ہوتے پورے 6 ماہ لگ گئے۔ 6 ماہ بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کی دلوں کی دھڑکن، ان کی محبوب فنکارہ جو ہے وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑا دکھ کا مقام کسی اداکارہ، کسی اداکار کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے مداحوں کو ان کی محبوب فنکارہ کی 6 ماہ تک جو ہے وہ پراسرار گمشدگی کا، پراسرار طور پر غائب ہونے تک کا پتہ نہیں لگ سکا۔ حالانکہ جو مداح ہوتے ہیں وہ تو ایک ایک لمحے سے جو ہے خود کو باخبر رکھتے ہیں کہ ان کی دلوں کی دھڑکن، ان کی جو مشہور اداکارہ ہے وہ اس وقت کہاں ہیں، وہ کیا کر رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، کہاں ٹہل رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں کیا کر رہی ہے۔ اس تمام چیزوں سے جو ہے وہ واقفیت رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے مداح ہیں کہ جنہیں اپنی محبوب اداکارہ جو ہے حمیرہ اصغر کی پراسرار گمشدگی کا، پراسرار طور پر لاپتہ ہونے کا، پراسرار طور پر غائب ہونے تک کا پتہ نہیں چل سکا۔ حمیرہ اصغر جس کی لاش جو ہے وہ 4 روز پہلے جو ہے خود کراچی ڈیفینس کے علاقے میں اس اپارٹمنٹ سے ملی جہاں پر وہ رہائش پذیر تھی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ 14 اور 15 اکتوبر کی درمیانی شب کو ہوئی ہے۔ اب ان کی موت انتہائی پراسرار ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ موت جو ہے یہ خودکشی ہے، یہ کوئی ہارٹ اٹیک ہے، یہ قدرتی موت ہے، یا کہ انہیں کسی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ پولیس کی تفتیش اب تک جو ہے وہ خاموش ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتہائی بے چینی کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی پولیس کے بڑے افسران ہیں، جو ماہر تفتیش تھے، وہ جو موقع واردات پر گئے ہیں، انہوں نے جو کچھ وہاں سے اخذ کیا ہے، جو صورتحال کا انہوں نے جائزہ لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے ہی جو ہے وہ اصل حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آخر یہ اتنی بڑی اداکارہ کی موت کیسے واقع ہوئی ہے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جو نقطہ جو ہے اس موت کو جو ہے وہ قدرتی طور پر ہونے کی طرف یا پھر خودکشی کی طرف لے جانے کا باعث بن رہا ہے۔ لیکن پولیس جو ہے وہ شکوک کی بنیاد پر جو ہے وہ معاملات کو آگے لے جانے کی عادی ہے۔ شکوک ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں جو شک کی جو گنجائش پیدا ہوئی ہے، وہ شک کی گنجائش اس لیے پیدا ہوئی کہ اتنی بڑی فنکارہ، اتنی بڑی اداکارہ کے رابطے میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے۔ 4 ایسے لوگ سامنے آئے ہیں پولیس کی تفتیش میں کہ جو مقتولہ تو ہم نہیں کہیں گے، متوفیہ سے رابطے میں تھے، لیکن اتفاقیہ طور پہ یا پھر ڈرامائی طور پہ یا پھر پراسرار طور پر جو ہے وہ ان کا بھی رابطہ جو ہے 14 اور 15 اکتوبر کے بعد سے جو ہے وہ متوفیہ کے ساتھ نہ ہو سکا۔ کسی ایک کی بھی مس کال جو ہے وہ متوفیہ کے فون پر نہیں آئی۔ یہ وہ نقطہ ہے جو پولیس کے بڑے افسروں کو جو ہے بہت کچھ سوچنے پر مجبور اس وقت کر رہا ہے۔ ابھی 4 جو ان کے بہت ہی قریبی دوست تھے، میں ایک کا تعلق خود شوبز سے ہے، ایک جو ہے بہت نامی گرامی لائر ہیں، ایک خود بہت بڑے جو ہے وہ سرکاری افسر بتائے جاتے ہیں، اور ایک جو ہے کوئی ان کے بہت ہی بڑے زیادہ قریب جو ہیں وہ کوئی بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ چاروں جو ہے یہ سیر پہ سوا سیر ہیں۔ تو اب یہ چاروں کا اس موت کے بعد اچانک غائب ہو جانا،
کسی ایک کا بھی ٹیلی فون پر رابطہ نہ کرنا، یہ بہت سارے ایسے جواب طلب سوالوں کو جنم دے رہا ہے کہ جن کے جوابات جو ہے وہ خود ہی دے سکتے ہیں یا پھر متوفیہ حمیرہ اصغر۔ تو اب پولیس کی اس وقت تفتیش آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، اور پولیس جو ہے محض جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے کہ پوسٹ مارٹم میں کیا وجہ موت سامنے آتی ہے، کہ آیا یہ اوور ڈوز سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا خود خوابور گولیاں کھائی ہیں، خودکشی کی ہے، یا پھر ٹارچر کیا گیا ہے، یا کہ متوفیہ کے ساتھ موت سے پہلے کچھ زیادتی کی گئی ہے، کیا ہوا ہے جس سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور موت کے بعد ان چاروں نے جو ہے کیوں نہیں رابطہ کیا، یا انہوں نے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کیوں نہیں کی۔ یہ سوال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی سوال میں جو ہے وہ حقیقت مضمر ہے اگر اس میں آگے پولیس کو تفتیش کرنے کا موقع دیا گیا تو۔ حمیرہ اصغر جو ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ 42 سالہ حمیرہ اصغر نے جو ہے وہ شوبز میں اپنا بڑا ایک نام اور مقام پیدا کیا تھا۔ بڑے مشہور ڈرامے ان کے ہیں، صراط المستقیم، احسان فراموش، اور سب سے بڑھ کر تماشا نے جو ہے وہ ان کی شہرت کو جو ہے وہ 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ گھر والوں سے ناراض تو نہیں تھی، لیکن گھر والوں سے الگ جو ہے وہ کراچی ڈیفینس میں رہائش پذیر تھی۔ یہ جو شوبز کی دنیا کے جو ستارے ہوتے ہیں، یہ بظاہر تو ہمیں بڑے خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں، دوسروں کو یعنی کہ دوسروں کی جو ہے وہ انجوائمنٹ کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی زندگی میں خود اپنے آپ سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہمیں جو ہے یہ خود حمیرہ اصغر کے معاملے میں بھی جو ہے وہ صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے شوبز میں آنے والی جو خواتین ہوتی ہیں انہیں اپنے گھر اور خاندان والوں کی مزاحمتوں کا، ان کی ناراضگی کا، اور سب سے بڑھ کر ان کی بغاوت کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر جو ہے یہ اپنے اندر کے فنکار کو جو ہے وہ زندہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر کے فنکار کو بعض اوقات انہیں زندہ رکھنے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہے، خود اپنوں سے جو ہے وہ انہیں دوری اختیار کرنا پڑتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ 6 ماہ ہو گئے خود حمیرہ اصغر کو گزرے ہوئے، اور کتنے دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ کسی کو اتنی بڑی فنکارہ کے جو ہے دنیا کا چھوڑے جانے کا کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی۔ تب تو میں نے اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے مرزا غالب کے اس مشہور شعر کہ ہوئے مرگ کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا، کہیں روز تک جو ہے وہ خود میرا اصغر کی جو باڈی ہے وہ گھر میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ اس کے بعد جب دروازہ توڑ کر جو ہے فلیٹ کا مالک اندر گیا تو جب دیکھا یہ صورتحال تو وہ بھی آبدیدہ ہو گئے، وہ بھی اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے، اور اس کے بعد جب گھر والوں کو اطلاع دی تو کسی کو خود حمیرہ اصغر کی موت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہیں روز تک تو وہ پھر خود جو ہے وہ مردہ خانے میں ان کی باڈی پڑی رہی، پوسٹ مارٹم ہوتا رہا، یعنی مردہ خانے میں باڈی ان کی پڑی رہی۔ کسی کو اتنی بڑی فنکارہ کے اتنی خاموشی کے ساتھ دنیا چھوڑے جانے کا علم نہ ہو سکا۔ وہ فنکارہ جو کہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، لاکھوں لوگوں کے دلوں پر بلا شرکت غیر حکمرانی کر رہی تھی، انہیں ہر طریقے سے جو ہے اپنی اداکاری کے ذریعے جو ہے اپنے فن کے ذریعے جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس اداکارہ کی موت کا علم انتہائی افسوس و دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ اب جا کر ان کے جو بھائی ہیں نوید اصغر جو ہے وہ اپنی سسٹر کی لاش کو لینے کے لیے کراچی پہنچے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خاندان پر یہ الزام سراسر بہتان ہے کہ ہمارے کوئی تعلقات جو ہے وہ حمیرہ سے نہیں تھے، خراب تھے، ہم بات نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بالکل ہمارا رابطہ تھا، ہمیں پتہ نہ چل سکا ان کی اس طرح کی افسوسناک موت کا۔ وہ بھی روتے رہے اور
فریاد کرتے رہے میڈیا والوں سے اور پولیس کے ناروا رویے سے۔ اب پولیس کی جو تفتیش ہے وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ان کے ہاتھ نہیں لگتی کہ آخر وجہ موت کیا ہے۔ پولیس اپنے طور پر تو بہت کچھ ابھی سے تیار کر چکی ہے، خاکہ بنا چکی ہے ان 4 بڑے لوگوں کو گھیرنے کے لیے جو کہ متوفیہ کے رابطے میں تھے اور جنہوں نے پھر اس 14-15 اکتوبر کے بعد ان سے نامعلوم وجوہات کی بنا پر دوریاں اختیار کی، کسی نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ متوفیہ دنیا چھوڑ گئی؟ اگر انہیں معلوم تھا تو انہیں پہلے کس طرح سے پتہ چلا؟ اور انہیں معلوم تھا تو انہوں نے کسی کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس کے متوفیہ کے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ یعنی یہ وہ بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ وہ سوالات ہیں جو کہ شکوک و شبہات کو جنم دینے کا باعث بنتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے نہیں آتی اس وقت تک کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ اگر ہم اسے قتل سمجھتے ہیں کہ قتل ہے تو پھر قاتل ضرورت سے زیادہ چالاک ہے، سمجھدار ہے، قانونی داؤ پیچ کو سمجھتا ہے، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازے کا اندر سے بند ہونا صاف طور پر اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یا تو یہ قدرتی موت ہے، اتفاقیہ موت ہے، ہارٹ اٹیک ہے یا خودکشی ہے، قتل نہیں ہے، دروازے کا اندر سے بند کیے جانا۔ لیکن ہزاروں ایسے کیسز سامنے ہمارے آ چکے ہیں کہ دروازہ اندر سے بند ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ قتل ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ قتل ہے اور قتل سے پہلے یہ ہوا ہے۔ اب ایک الگ بات ہے کہ چالاک قاتل جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنے والوں کو بھی خرید لیں اور اپنی مرضی کی رپورٹ ان سے بنوا لیں تو پھر تو کہانی ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔